اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ نصیحت نمبر 29، دنیا میں زہد اختیار کرو۔ حضرت ابو عباس سہیل بن سعد اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ تعالیٰ اور تمام لوگ مجھے پسند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی دنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، رواہ ابن ماجہ۔ دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس میں زہد اختیار کرو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں زہد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی پہ استراحت فرمائی، پھر بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کے لیے نرم بستر مہیا کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراب استظل تحت شجرۃ ثم رحا وترکہا، رواہ ترمذی۔ میرے لیے دنیا نہیں ہے، میری مثال تو دنیا میں محض ایک مسافر کی سی ہے جس نے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کیا اور آرام کیا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ حضرت عبید اللہ بن محسن انصاری الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمن فی سربہ ما فی جسدہ عندہ قوت یوم فکانما خیزات لہ الدنیا بہذا فرحا، رواہ ترمذی۔ تم میں سے جو شخص صبح کے وقت اپنے نفس، دل اور اہل خانہ کی طرف سے امن کی حالت میں ہو اور اس کا جسم بھی تندرست ہو اور اس کے پاس اس دنیا کی روزی بھی ہو تو گویا اس کے لیے تمام ساز و سامان سمیت دنیا مہیا کر دی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مختصر سی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ اور طمع سے بچو، کیونکہ وہ فقر حاضر ہے، اور ایسے کام سے بچو جس سے معذرت کرنی پڑے۔ حاکم اور بہقی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا اور فرمایا، کن فی الدنیا کانکا غریب عن عابر سبیل، دنیا میں مسافر کی طرح رہ بلکہ راہ چلتے آدمی کی طرح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب شام کرو تو صبح پر نظر نہ رکھو، اور جب صبح کرو تو شام پر نظر نہ رکھو، اور اپنی صحت کے اوقات میں سے اپنے مرض کے لیے حاصل کرو اور اپنی زندگی میں سے موت کے لیے حاصل کرو۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا جس کے دونوں کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کان سے پکڑ کر اٹھایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ سب نے عرض کیا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی کسی قیمت پر اسے لینا پسند نہیں کرتا، اور ہم اس کا کیا کریں گے کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا مفت لینا کوئی پسند کرتا ہے؟ سب نے کہا، اللہ کی قسم، یہ اگر زندہ بھی ہوتا تو عیب دار تھا کہ اس کے دونوں کان نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اب تو یہ مردہ ہے، ہمارے کس کام کا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ کہیں حقیر ہے۔
جس طرح یہ بچہ تمہارے لیے ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے مقام حرا پہ چل رہا تھا۔ جب جبل احد ہمارے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا جی ہاں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا بھی پسند نہیں کہ احد پہاڑ برابر میرے پاس سونا ہے اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس بچا رہے۔ یہاں ہاں کسی کے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ بچ رہ سکتا ہے تو میں یہ کروں گا کہ دائیں بائیں اور پیچھے اللہ کے بندوں کو اس طرح اور اس طرح دے کر اسے برابر کر دوں۔ یہ فرما کر پھر چلنے لگے اور کچھ دیر بعد فرمایا، یہاں کے مالدار عموماً قیامت کے دن نادار نکلیں گے اور وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو اپنا مال دائیں بائیں اور پیچھے اس طرح اللہ کے لیے خرچ کرتے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، میرے آنے تک یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اسی اثناء میں مجھے بہت بلند آواز دی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی ثانیہ پیش نہ آ گیا ہو۔ تفتیش احوال کے لیے میں نے جانا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یاد آ گئی کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی تک وہیں جمع رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آواز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے آواز سنی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو مجھے یہ بتانے آئے تھے کہ میری امت میں سے جو فوت ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ مفہوم یہ ہے کہ دل میں جو زہد کا ہونا ہے وہ یہی چیز ہے کہ دنیا ہمیں اس میں ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھا کھا پی نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، گھروں کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے، اچھا آرائش نہیں کر سکتے۔ اتنا کریں کہ وقت اس میں برباد نہ ہو، بلکہ وقت جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں ہی ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں عبادات میں بھی اخلاص عطا فرمائے، دنیا کے معاملے میں زہد کو سمجھنے پہ اور پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔